بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ سدرا کالج کی کلاسز کے بعد ڈی چوک پہنچی تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ڈی چوک اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ عروج پر تھا اور ہر طرف لوگ جوش و خروش سے عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ سدرا کو فوراً احساس ہوا کہ وہ اس بھیڑ میں پھنس چکی ہے۔ راستے بند تھے اور کوئی گاڑی یا سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا کہ وہ کیسے گھر پہنچے گی۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن لوگوں کے ہجوم کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو سر سے لے کر پیر تک سفید لباس میں ملبوس تھی، لیکن وہ اتنی بے فکری سے کھڑی تھی جیسے اسے اس رش سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک عورت کا یوں مردوں کے ہجوم میں نظر آنا سدرا کو غنیمت لگا۔ وہ سیدھی اس کی طرف بڑھی اور رو دینے والے انداز میں بولی، آپ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں یہاں سے کیسے نکلوں۔ اس عورت نے پلٹ کر جب سدرا کو دیکھا تو سدرا کے بدن کے رونگٹے خود بخود کھڑے سے ہو گئے۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ وہ عورت اس پر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سدرا نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس عورت کی آنکھوں کی سرد مہری نرمی میں بدل گئی اور اب وہ عورت دوسری طرف دیکھنے لگی، لیکن سدرا اس کے باوجود وہ اس عورت سے مطمئن نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس عورت کے پاس سے نہیں ہٹی، کیونکہ تاحد نگاہ مرد ہی مرد تھے اور اس ہجوم سے بچ بچا کر اپنے لیے راستہ بنانا ایک دھان پان سی لڑکی کے لیے تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اکتوبر کی سرد شام تیزی سے پھیل رہی تھی اور ان کے نزدیک مردوں کے ریلے کا دباؤ اچانک بڑھا ہی تھا کہ اس عورت نے اپنا ہاتھ سدرا کی طرف بڑھایا تو کچھ جھجکتے ہوئے سدرا نے وہ ہاتھ پکڑ لیا، لیکن سدرا کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ وہ ہاتھ بالکل سرد تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق ہی نہ ہو۔ اچانک وہ عورت مدھم لہجے میں بولی، یہاں سے نکلو ورنہ یہاں تم بہت بری طرح سے پھنس جاؤ گی۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ سدرا کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ عورت اس ہجوم کے اندر سے تیزی سے نہ جانے کیسے راستہ بنا کر نکل رہی تھی۔ سدرا کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ پہلے تو کچھ گھبرائی لیکن پھر سر پھینک کر وہ اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ دونوں لوگوں کے ہجوم میں سے گزرتے ہوئے نکلے۔ بے ہنگم بھیڑ اب اس رستے پر کم ہو گئی۔ چلتے چلتے سدرا کو اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک دم سے ایک سنسان سڑک پر موجود ہیں جہاں کوئی گاڑی یا آدمی نظر نہیں آ رہا۔ سدرا نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ یہ علاقہ کافی پراسرار اور ویران تھا۔ ہر طرف گھنے درخت تھے اور دور کہیں ایک پرانا گورا قبرستان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سدرا کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا جبکہ وہ عورت بالکل خاموش اور پرسکون آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک وہ عورت چلتے چلتے قبرستان کے داخلی گیٹ کے قریب رک گئی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ سدرا نے دائیں بائیں دیکھا، ایک ہو کا عالم تھا، رات کی تاریکی پھیل رہی تھی۔ یہ عجیب سی جگہ تھی۔ سدرا نے گھبرا کر پوچھا، آپ یہاں کیوں رکی ہیں؟ مجھے تو مین سڑک تک جانا ہے۔ تو اس عورت نے سدرا کی طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے بس یہاں تک آنا تھا، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔
وہ عجیب انداز سے بولی تو اس کی آواز سن کر سدرا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے یہ آواز کسی کنویں کے اندر سے آ رہی ہو۔ سدرا کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہاں سے آگے کیسے جائے، جبکہ وہ عورت اس کی طرف سے منہ موڑے سامنے ہی دیکھے جا رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ سدرا کو اس کا یوں کھڑا ہونا بھی کچھ عجیب سا ہی لگا۔ سدرا نے اپنے شولڈر بیگ کو مضبوطی سے پکڑا اور پھر ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ وہ عورت بغیر گردن موڑے اس سے بولی، تھوڑا رک جاؤ، یہاں سے آگے تمہیں ایک ٹیکسی لے جائے گی۔ تو سدرا ایک دم سے چونک گئی۔ نہیں نہیں، میں خود ہی اکیلے چلی جاؤں گی۔ تو اس عورت نے گردن گھما کر سدرا کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم یہاں سے اکیلے اس ویران رستے سے نہیں نکل سکو گی۔ تو سدرا نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا جو اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا رعب اور دبدبا سا تھا۔ سدرا چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تو سدرا کی جان ہی نکل گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، تبھی وہ ٹیکسی سدرا کے عین قریب آ کر رک گئی۔ بیک سیٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا، لیکن سدرا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اس میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ تبھی وہ عورت بغیر کچھ کہے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ سدرا حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ رات کے اندھیرے میں اس عورت کا سفید لباس اور اس کا قبرستان کی طرف بڑھنا ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس ٹیکسی میں بیٹھنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اور نہ ہی وہ اکیلے یہاں پر ٹھہرنے کا رسک لے سکتی تھی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی، لیکن اس نے ڈرائیور کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا تو تب لگا جب ڈرائیور نے اس سے پوچھے بنا ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تو اسے بے حد حیرت ہوئی کہ ڈرائیور کو تو میرا ایڈریس بھی نہیں پتا، تو یہ کیسے چل پڑا۔ ڈرائیور بالکل خاموشی سے گاڑی چلانے لگا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ سدرا نے 2-3 بار اس سے راستے کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا، جیسے وہ کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ گاڑی خاموشی سے چلتی جا رہی تھی اور باہر کا ماحول تاریک اور سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سدرا کو یوں محسوس ہوا کہ ایک اور گاڑی ان کی ٹیکسی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی ہے۔ اس نے حیرانی سے دیکھا کہ وہ گاڑی بالکل ان کے برابر چل رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے گاڑی کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا کہ اس گاڑی میں اس کے ابو بیٹھے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر آنکھیں ملیں اور دوبارہ دیکھا، لیکن گاڑی تیزی سے آگے نکل گئی۔ سدرا کا دل خوف سے کانپنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اتنے میں وہ گاڑی عین سڑک کے درمیان میں جا کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے اس ٹیکسی کا راستہ روکنا چاہ رہی ہو۔ تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے ایک زوردار بریک لگائی تو سدرا کا سر سامنے والی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ بری طرح سے کانپنے لگی، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اتنے میں جو گاڑی ان سے کچھ فاصلے پر آ کر ان کا راستہ روک کر کھڑی تھی، اس میں سے جو شخص اترا وہ کوئی اور نہیں اس کے والد تھے۔ تو اس نے ایک دم سکون کا سانس لیا اور وہ بھی گاڑی سے فوراً اتری۔ سدرا کے والد بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بولے، تم ٹھیک تو ہو نا سدرا؟ تو سدرا نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کے والد کے چہرے پر خوف اور حیرانی کے آثار تھے۔
وہ تیزی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھنے لگے اور پھر سدرا کی طرف پلٹ کر انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ڈرائیور کہیں اتر گیا ہے؟ تو سدرا نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں تو، وہ تو اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو سدرا کے والد کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ کانپتے ہوئے بولے، بیٹا تم جس گاڑی میں بیٹھی ہو اس میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر سدرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جوں ہی فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا تو وہاں پر اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گاڑی جوں ہی رکی ہو ڈرائیور اتر کر باہر نکلا ہو؟ تو اس کے ابو نے کہا، نہیں بیٹا، اگر ڈرائیور نکلتا تو میں اسے دیکھ لیتا۔ اچانک وہ ٹیکسی سٹارٹ ہوئی تو وہ دونوں گھبرا کر اس ٹیکسی سے ذرا فاصلے پر گئے۔ ٹیکسی کے اندر ایک دم سے لائٹ لگی تو ان دونوں نے دیکھا کہ ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ پر ایک مرد اور اس کے ساتھ سفید لباس پہنے عورت بیٹھی ہے۔ یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو میرے سامنے ابھی قبرستان کے اندر گئی تھی اور ہم وہاں سے تقریباً آدھا گھنٹہ فاصلہ طے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ سدرا نے بڑبڑاتے ہوئے گھبرا کر کہا تو اس کے والد کے چہرے پر خوف ابھر آیا۔ اتنے میں ٹیکسی ڈرائیور نے زور زور سے ہارن دینے شروع کر دیے، جیسے وہ اپنے سامنے کھڑی گاڑی کو ہٹانا چاہ رہا ہو۔ ایک دم سدرا کے والد چونکے۔ انہوں نے اپنی گاڑی تو عین اس گاڑی کے سامنے کھڑی کی ہوئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی ہٹانے کے ارادے سے آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ اچانک اس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی اور سدرا اور اس کے والد کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ٹیکسی ان کی گاڑی کو زوردار ہٹ کرتے ہوئے نکلے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن وہ ٹیکسی ان کی گاڑی کو ہٹ کرتے ہوئے ان کی گاڑی کے درمیان سے ایسے نکل کر گئی جیسے کوئی سامنے فولادی گاڑی کھڑی نہ ہو بلکہ گتے کی گاڑی کھڑی ہو۔ وہ ٹیکسی اس گاڑی کے اندر سے نکل کر دوسری طرف جا نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ کیا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا؟ سدرا کے والد انتہائی متحیر آواز میں بولے تو سدرا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد ہونے لگا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سدرا نے پلٹ کر اپنے والد کی طرف دیکھا اور دونوں کے دلوں میں ایک ہی سوال گونجنے لگا کہ یہ دونوں پراسرار لوگ کون تھے اور وہ گاڑی آخر پلک جھپکتے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ رات کے سناٹے میں قدیم قبرستان اور سنسان سڑکیں ان کے خوف کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ اچانک انہیں اپنے عقب میں گاڑی کی آواز سنائی دی۔ ان دونوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایک گاڑی جس میں 4-5 لڑکے سوار تھے، جو شکل سے ہی انتہائی لفنگے لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر سدرا کے والد کے حواس نے ایک دم کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اس وقت اپنی جوان جہان بیٹی کے ساتھ اس سنسان سڑک پر کھڑے تھے۔ اس گاڑی کی رفتار بے حد کم ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ گاڑی ان کے قریب رکتی اور خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہوتا، وہ زور سے چلائے، سدرا فوراً گاڑی کی طرف بھاگو، اور خود بھی انہوں نے گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہوں نے گاڑی کے شیشے بند کیے اور کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں وہ گاڑی ان کے قریب آ رکی۔ اس میں سے ان لڑکوں کی ٹولی اتری اور انہوں نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ بار بار گاڑی کے باہر سے ہینڈل کو زور زور سے کھولنے لگے تو سدرا کے والد نے انہیں چیخ کر کہا کہ ہماری گاڑی سے دور چلے جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ اتنے واہیات انداز میں ہنستے ہوئے بار بار سدرا کی طرف دیکھ کر انتہائی فضول اشارے کرنے لگے۔ سدرا کا دل بری طرح سے کانپنے لگا۔ اتنے میں سدرا کے والد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو قابو میں رکھو، ہم بہت جلد اس سچویشن سے نکل جائیں گے۔
بس ہمت نہیں ہارنا۔ وہ لڑکے باہر گاڑی کے ارد گرد بے ہنگم اچھل کود کر رہے تھے اور بار بار شیشے پر زور زور سے ہاتھ مار رہے تھے۔ تو سدرا نے چیخ کر اپنے والد سے کہا کہ فوراً گاڑی کو یہاں سے بھگائیں، نہیں تو خدا نہ خواستہ گاڑی کا شیشہ ہی نہ ٹوٹ جائے۔ سدرا کے والد بار بار گاڑی سٹارٹ کر رہے تھے مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف سدرا بری طرح سے خوفزدہ ہونے لگی۔ اتنے میں ان لڑکوں میں سے ایک نے ہاکی کی طرز کی ایک لکڑی اٹھا کر گاڑی کے شیشے پر مارنی شروع کر دی تو سدرا خوفزدہ ہو کر رونے لگی۔ تو سدرا کے والد پریشان ہو کر اسے چپ کرانے لگے۔ ان میں سے کچھ لڑکے گاڑی کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور عجیب عجیب شکلیں بنانے لگے، جبکہ باقی لڑکے سدرا والی سائیڈ کے شیشے کو زور زور سے بجانے لگے۔ ایک تو ان کی عجیب و غریب چیخو پکار کی آوازیں تھیں جیسے وہ کسی جنگلی لوگوں کے درمیان پھنس گئے ہوں، اور دوسرا شیشوں پر زوردار طریقے سے وہ ہاتھ بھی مار رہے تھے جس کی وجہ سے پوری گاڑی لرز کر رہ گئی۔ سدرا کے والد کبھی سدرا کو خاموش کرواتے، کبھی ان لڑکوں کو ڈانٹتے اور ساتھ ہی ساتھ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بار بار گاڑی بھی سٹارٹ کرتے جاتے۔ ایک دم سدرا بولی، ابو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ سدرا نے روتے ہوئے اپنے والد کے آگے دہائی دی تو اس کے والد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بری بات ہے، مایوس نہیں ہوتے، اور یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب کر دے گا، بس تم درود شریف پڑھنا شروع ہو جاؤ اور اللہ سے مدد مانگو کہ کسی طرح سے یہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ تو سدرا نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ باہر ان لڑکوں کا ٹولہ اب انہیں ہر طرح سے تنگ کرنے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لکڑی کی سٹک سے شیشہ نہیں ٹوٹا تو انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ پتھر جب شیشے پر پڑتے تو انتہائی بھیانک سی آواز پیدا ہوتی جو اس سنسان سڑک پر دلوں کو اور بھی خوفزدہ کر رہی تھی۔ اچانک گاڑی سٹارٹ ہوئی تو سدرا کے والد نے خوشی کے جذبات سے مغلوب آواز میں سدرا کو پکارا، بس بچے تمہاری دعا قبول ہو گئی، اب انشاءاللہ ہم جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ ان لڑکوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نکلنے والے ہیں تو وہ بھی اپنی گاڑی کی طرف بھاگے۔ ان کا ارادہ انہیں کسی طرح اوورٹیک کر کے اس گاڑی کے آگے اپنی گاڑی کھڑی کرنے کا تھا، اور اس کے آگے جانے کا راستہ وہ ان کا روکنا چاہتے تھے۔ سدرا کے والد ان کا ارادہ بھانپ چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی گاڑی کو تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دیا تو ان لڑکوں کی گاڑی بھی ان کا پیچھا کرنے لگی۔ ابو وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو سدرا کے والد نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، بس دعا کرتی رہو۔ سدرا نے اپنے ہی جان پر قابو پایا کیونکہ اس کے والد بہت سٹریس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی بار گاڑی لہرا گئی اور اسے لگا کہ جیسے گاڑی ابھی کہیں کسی درخت سے ٹکرا جائے گی، تو اس نے ایک دم اپنے ابو کی طرف دیکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ابو آپ پلیز آرام سے گاڑی چلائیں، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ، ہم خطرے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے والد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا میرا اپنی ڈرائیونگ پر گرفت مضبوط ہے، تم پریشان مت ہو، بس خود کو ریلیکس رکھو۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو تسلی دیتے دیتے ہائی وے پر آ گئے جہاں پر پولیس کی ٹھیک ٹھاک نفری کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی گاڑیوں کو دیکھ کر سدرا کے والد ایک دم سے پرسکون ہو گئے۔ ان لڑکوں کی گاڑی ان کی قریب سے ہی تیزی سے گزر کر آگے چلی گئی کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہاں پر اگر انہوں نے ذرا سی بھی بدتمیزی کی
تو پولیس والے الرٹ ہو کر انہیں روک سکتے ہیں۔ اس لیے وہ وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگے۔ ان کی گاڑی جب بالکل ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو سدرا کے والد نے آہستہ سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چلنے لگے۔ لیکن سدرا مسلسل ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی کہ ہم انسان اس قدر تکلیف دہ حالات میں بھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، جبکہ یہ ہوائی مخلوق جس کے بارے میں ہمارے دلوں میں اس قدر ڈر اور خوف بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہمیں تکلیف یا پریشانی میں دیکھ کر نہ صرف ہماری مدد کرتے ہیں بلکہ ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح وہ سفید لباس والی عورت اور وہ ڈرائیور مرد جو شاید جنات کی نسل سے تھے یا شاید کوئی اور مخلوق ہوں، ان کا سوچتے ہی سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید وہ ڈی چوک کے اس ہجوم میں مردوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہوتی اور اس کے والدین اس کا سوچ سوچ کر ہلکان ہوتے رہتے۔ اس نے دل ہی دل میں اس مخلوق کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے وہ اس قدر تکلیف دہ مراحل سے خوش اسلوبی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نکل آئی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کس قسم کی کہانیاں ہم سے سننا چاہتے ہیں۔ جہاں جہاں ہماری آواز سنی جا رہی ہے، آپ سب سننے والوں کا بہت شکریہ۔ ہمیں یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کی رائے کا بہت شدت سے انتظار رہتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی رائے کی روشنی میں ہم اپنی کہانیاں تخلیق کر سکیں۔ دعا ہے میرے تمام سننے والوں کی جائز حاجات پوری ہوں۔ آمین۔ شکریہ۔